روزے میں برکت کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ گھر میں خیریت اور برکت کا نبوی نسخہ ہے۔ یہ 2 in 1 نسخہ ہے۔ آپ اس پر عمل کریں تو آپ کے روزے میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے روزے میں بھی برکت ہوگی۔ آپ یہ عمل کریں تو آپ کی روزی میں برکت اور خیریت عافیت ہوگی، اور جتنے بھی آپ کے پڑوسی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ان کے روزے میں بھی برکت ہوگی۔ اب یہ دھیان سے سنیے، گھر میں داخل ہوتے وقت میں 4 عمل کرنے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 سورہ اخلاص پڑھنا، نمبر 4 درود شریف پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی یہ کام کرے گا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں تو اللہ اس کے روزی میں بہت برکت دے گا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو اللہ تعالی دور کرے گا، اور اس کے پڑوسیوں تک بھی اس کا اثر جائے گا، یعنی اس کے پڑوسیوں کے گھروں سے بھی فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کبھی ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے، مثلا سلام تو سب سے پہلے آئے گا ہی آئے گا، لیکن کسی نے پہلے درود شریف پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام تو ہر حال میں پہلے آئے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آفس میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، گوڈاؤن میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، یعنی یہ جو ہے سلام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ صرف گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ دکان پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دکان پر گئے، دکان کھول رہے ہیں، اب جو ہے آپ نے سلام کر لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی اور درود شریف پڑھ لی، پھر اپنے کام میں لگ گئے الحمدللہ۔ گوڈاؤن میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی، یہاں تک کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بھئی میں تو جو ہے دیر سے آتا ہوں، آپ دکان کھولتے ہو، بھئی روزانہ سلام کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور جو ہے درود شریف پڑھو۔ یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس وقت میں روزی کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں لوگ، اس لیے سبق دے رہا ہوں۔ اب اس کا حوالہ سن لیجئے کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا حوالہ ہے در منصور، سورہ اخلاص کی تفسیر میں صفحہ نمبر 677 پر یہ روایت موجود ہے، اور حسن حسین میں بھی موجود ہے۔ میں نے دونوں روایتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ پہلے اپنے بیانوں میں سورہ فاتحہ میں نہیں کہتا تھا، لیکن کل مجھے یہ حدیث سورہ فاتحہ کی بھی ملی ہے جو در منصور میں ہے، اس لیے در منصور اور حسن حسین یہ دونوں روایتوں کو میں نے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، اور یہی چیز میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد اول کے اندر بھی لکھی ہے، لیکن اس میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب جلد 12 میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا بھی تذکرہ آ جاوے گا۔ اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، کھوئی ہوئی محنتیں واپس دے دے۔
جتنے ہمارے دینی ادارے ان اداروں کو تو قبول فرما. اس مجلس میں جتنے شریک ہوئے ہیں اور جو آمین کہہ رہے ہیں یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما, ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اے اللہ مفتی صاحب کی قبر کو بھی نور سے منور فرما, ان کے درجات کے بلند فرما, کروٹوں نے آرام نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ قرآن سے ہمیں محبت ڈال دے, قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ حشر کے میدان میں نامہ اعمال اڑائے جائیں گے, ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو حفاظت فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما, جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے, ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے رہتے ہوں ان کی ساری جائز مرادوں کو تو پوری فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کو قبول فرما, اس مجلس میں آنے والوں کو قبول فرما, اور دعوت کے کام کے لیے ہر فرد امت کو قبول فرما. جتنے ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات کو قبول فرما, جتنے لوگ شریک ہوئے تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے, ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا, ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ نمازوں کی بد دعاؤں سے تو ہماری حفاظت فرما,